ویسے بھی نماز پڑھنے کے لیے بھی نہیں آیا، سویا پڑا ہوا ہے۔ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، چلتے پھرتے ایک مسلمان لگ رہے ہیں، تو بہت بڑی فکر جو ہمارے اندر ہونی کیا چاہیے کہ یہ دین ہمارے بعد بھی ہماری نسل میں، ہمارے گھر میں باقی رہے۔ آیا مطلب سمجھے؟ ابراہیم خلیل اللہ۔ اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ اپنے والدین سے سبق سیکھ لیں۔ کیا خیال ہے؟ والد دیہات میں نہیں ہوں گے، ادھر ادھر بیچارے محنت مزدوری کرتے ہیں، لیکن دیندار سے، شریعت کے پابند تھے، تو ان کی دلی تمنا ہوگی کہ میرا بیٹا بھی دیندار بنے۔ یہ دین گھر میں ہے۔ آپ کے والد کو جانتا ہوں، آپ سوچیں انسان کو چاہیے کہ اس کو خیال کرے۔ آپ کے والد نے آپ کے بارے میں جو سوچا، اور آپ کے والد کے پاس وہ سہولتیں، آسانیاں نہیں تھی جو آپ نے دیا۔ جب آپ کے والد نے آپ کو اتنا دیندار بنایا تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری تھی کہ ہم اپنی اولاد کو اپنے سے بھی زیادہ بنائیں۔ آگے بات سنیں۔ اور اسی چیز کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت اہم چیز ہے دوستوں، اور خاص طور سے علماء کو چاہیے، علماء کو چاہیے۔ کیوں؟ علماء ابراہیم علیہ السلام کے وارث ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہمارا وارث ہے، علماء وارث النبی نہیں، ورثۃ ابراہیم خلیل اللہ باپ بیٹے نے کتنی بڑی دعا مانگی۔ تو ایک عالم جو نبی کا وارث ہے چاہیے کہ اس چیز میں بھی نبی کا وارث بنے۔ کس کہا؟ اپنی اولاد۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ایسے بہت کم ہوتا ہے، 100 میں بہت مشکل سے ہوتے ہیں۔ مجھے بہت ہی زیادہ دکھ ہوا دہلی کے ایک عظیم ترین برکت اور مسجد میں نے جمعہ کا خطبہ دیا، آج سے تقریباً 10-12 سال قبل۔ کشمیر سری نگر جا رہا تھا، وہاں پروگرام تھا، کشمیر یونیورسٹی، سری نگر یونیورسٹی کا پروگرام تھا، کانفرنس تھی، اس میں جا رہا تھا۔ تو یہیں سے گیا تو ہمیں بامبے میں جمعرات کو نکلا، جمعے کی صبح پہنچا، اور وہاں پروگرام تھا یعنی ایک دن بعد۔ تو میں نے ٹیلی فون کیا، جماعت احباب نے ایئرپورٹ سے لے رکھا، اور جو سب سے عالیشان، سب سے زیادہ ٹاپ دہلی کے علاقے میں جہاں بستے ہیں، جامعہ ملیہ ہے، فلاں ہیں، وہاں کی بڑی مسجد اپنی تھی، اس میں خطبے کے لیے کہا، خطبہ دیا۔ بہت دکھ ہوا اس دن، خطبہ دیا۔ اسی قسم کی کچھ باتیں پھر دارالضیافہ میں آ کے ٹھہرا، گیسٹ ہاؤس کہتے ہیں، مہمان خانہ بیٹا، تو بہت سارے جماعتی احباب آ گئے، اور کچھ جامعہ ملیہ کے طلباء بھی آ گئے، اور کچھ پرتاپ بڑی الہ آباد کے جو طلباء جامعہ سنابل میں پڑھتے ہیں وہ بھی آ گئے ملنے کے لیے، اچھا خاصا۔ تو کھانے پر بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، بعد فضلائے مدینہ یونیورسٹی، بعد مدینہ یونیورسٹی کے فضلاء اور مکہ یونیورسٹی کے جو فارغ شدہ لوگ ہیں، واللہ بہت دکھ ہوا اس دن۔ اب اس سوچتے ہیں کتنے بڑے نقصان و خسارے میں، غصہ ہونے کی کیا ضرورت ہے، برا کیا لگے، خسارہ اٹھا رہے ہیں۔ صاف لفظوں میں جب پیسہ زیادہ آیا اسی علم کی برکت سے، دہلی کے اندر بنگلہ بنا، ہائی فائی ہو گئے، تو اب دلی کے سب سے مہنگے کرسچن انگلش میڈیم اسکول میں اپنے لڑکوں کو ڈالا، اور فخریہ طور پر کیا کہہ رہے ہیں، الحمدللہ میں نے اپنے بچوں کو مدرسے کی ہوا نہیں لگنے دی۔ مدرسے یعنی دینی تعلیم جہاں ہوتی ان مدرسوں تک ہم نے پھٹکنے نہیں دیا۔ تو یہ جتنے ساتھی ہماری باتیں سن رہے ہیں، عبرت و نصیحت
کہ تو وذکرہم بایام اللہ، یہ سنت آپ اپنائیں، یہ انبیاء کی سنت ہے ہم سب کے لیے، اور خصوصاً علماء کے لیے، کہ اللہ رب العالمین نے جو ان پر فضل و کرم کیا ہے، یہ دین، تقوی، پرہیزگاری، علم، شریعت کی پابندی۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ ہمارا بچہ کیا کیا بن جائے دین کو چھوڑ کر، نہیں، سب کچھ آپ بنائیں، بڑی خوشی کی بات ہے، دنیا بھی خوب چمکائے اس کی، لیکن سوچیں کہ یہ دین ہمارے گھر سے نجاست ہے، یہ چیز ہمارے یہاں ہے۔ پھر ایک نبی کے اور قصہ بتاتے ہیں، حضرت زکریا، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب انی وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي۔ پڑھتے جائیں، آخر میں ہے اللہ ایک بیٹا دے دے کہ یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میرا وارث بنے، ہمارے پورے خاندان آل یعقوب کا وارث۔ دیکھا آپ نے اللہ۔ اب یہاں سوچنے کی چیز ہے، نبی تو مال دولت کچھ نہیں چھوڑ کے جاتے، جو چھوڑ جاتے صدقہ ہوتا ہے، نبی کی چھوڑی ہوئی چیز جو ہے وہ ان کی اولاد میں میراث نہیں ہوتی۔ اور یہاں کیا کریں، اللہ حضرت زکریا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک بیٹا دے دے، فہب لی من لدنک ولییا یرثنی ویرث، اللہ ایک مجھے ایک بچہ دے دے جو میرا بھی وارث بنے۔ کیا یہ نبوت جو ہمارے زمانے میں چلی، ایک عرصے سے چلی آ رہی اللہ، اور مسجد اقصیٰ کی امامت و خطابت آ رہی، اللہ تعالیٰ یہ دینی وراثت ہمارا کوئی بچہ نہیں، اللہ ایک بچہ دے دے تاکہ ہمارا وہ وارث بنے۔ چند سال قبل سعودیہ میں اسی موضوع پر میں نے ایک جگہ تقریر کی، تو میں کبھی دیر تو اس کو کیا ہے اس کو شائع کیا، آتا رہتا ہے، اور ایک ہے اس کا عنوان رکھا میرے خیال سے پوشیدہ دعا، ہاں ہے نا، یعنی چھپ کر کے، کیوں اذ نادى ربه نداء، شرمیلی دعا، لوگوں نے بتایا شرمیلی دعا سے سعودیہ والوں نے شائع کیا ہے۔ کیوں اذ نادى ربه نداء خفیہ، چپ کیوں، آہستہ آہستہ کیوں مانگ رہے تھے؟ شرم کرتے تھے کہ اگر زور سے مانگوں گا کوئی سن لے گا کہ بوڑھا پاگل ہو گیا ہے، بوڑھاپے میں بھی ابھی بچہ مانگ رہا ہے، سمجھ گئے نا؟ تو کیا کرتے؟ اللہ اکبر۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔